السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرقہ واریت ایک زہر ہے اور ایک لعنت ہے، لیکن اس پہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کریم نے فتنے کو قتل سے بھی بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اب فتنہ اسلام کا نام لے کر پھیلایا جائے یا قومیت کا بدبودار نعرہ لگا کر، فتنہ بہرحال ایک سنگین جرم ہے۔ میری نظر میں فتنے کے ساتھ فرقہ واریت بھی ایک جرم ہے، بلکہ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ فرقہ واریت اور فتنہ بہن بھائی ہیں۔ دونوں کی وجہ سے ملک اور قوم کا شدید نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں۔ قرآن کریم کے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام نے ایثار اور قربانی اور محبت کی اعلیٰ روایات کو قائم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ فتنہ پھیلانے والوں نے کوشش کی کہ اس نازک موقع پر کوئی فتنہ پھیل جائے، لیکن جماعت رسول اور اہل بیت رسول نے ان سازشوں کی ناپاک اور مذموم سازشوں کو اپنے اتحاد اور اتفاق سے مکمل طور پر ناکام بنا دیا۔ حضرت صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ثانی بنے۔ خلیفہ کے لیے امیر المؤمنین کا لقب بھی سیدنا فاروق اعظم نے ہی اختیار کیا۔ ان کے دور خلافت میں بھی فتنے کی کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہے، لیکن الحمدللہ جماعت رسول اور اہل بیت رسول چٹان کی طرح ان فتنہ پرور لوگوں کے خلاف متحد رہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے فتوحات میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی جنگ و جدل کے اپنی حکمت اور بصیرت سے اور اپنے رعب اور دبدبے سے ہی حاصل کر لیا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ 22 لاکھ مربع میل زمین تک اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ حضرت عمر فاروق نے یہودیت اور عیسائیت کے لیے حکم دیا کہ وہ جزیرہ عرب سے نکل جائیں، جس کے باعث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف انہوں نے سازشوں کے انبار لگا دیے۔ پھر 23 ہجری میں ایک دن وہ آیا کہ فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز مجوسی نے سیدنا فاروق اعظم پر خنجر کے 3 وار کیے۔ وہ 26 یا 27 ذی الحجہ کا دن تھا۔ علاج معالجہ تو ہوا، لیکن زہر پورے جسم میں پھیلتا گیا، اور آخر کار چند دن بعد یکم محرم الحرام 23 ہجری کو سیدنا فاروق اعظم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سیدنا فاروق اعظم کی تدفین ہوئی۔ اسی پہ مولانا حجاز مکی صاحب نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے درس قرآن دے رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی کوئی فضیلت بتا دیں، تو حضرت مکی صاحب نے فرمایا فضیلت بتا دوں یا دکھلا دوں؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے دکھایا کہ فضیلت بتا دوں یا دکھا دوں، یعنی اس سے بڑی خوش نصیبی ان شیخین کی اور کیا ہوگی کہ یہ دونوں قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ اگر منافقین کے الزامات میں ذرا بھی حقیقت ہوتی تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی دیتے؟ اگر ذرا بھی حقیقت ہوتی تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کرتے؟ میرا یقین ہے ہرگز 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 نہیں۔ اگر منافقین کے الزامات میں ذرا بھی حقیقت ہوتی تو کیا حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن اور حضرت حسین ان شخصیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کی اجازت دیتے؟ میرا یقین ہے نہ دیتے۔ اس لیے میں منافقین کے شور کو صرف شور اور فتنہ سمجھتا ہوں۔
حضرت عمر اسلامی تاریخ کے عظیم حکمران تھے۔ آپ نے عدل و انصاف کے وہ رہنما اصول قائم کیے ہیں کہ آج بھی صرف مسلمان نہیں بلکہ یورپ اور امریکہ جیسے ممالک بھی ان اصولوں سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 شادیاں کیں جن سے اولاد کی تعداد 13 تک ہوئی۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اسی وجہ سے آپ کو سسر رسول بھی کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صاحبزادی حضرت ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو داماد بطول بھی کہا جاتا ہے۔ اہل بیت رسول سے آپ کے گھرانے کی مزید رشتہ داریاں بھی ہیں، تاریخ میں موجود ہیں۔ آپ یعنی حضرت فاروق کے دور میں، آپ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، اس طرح کے علاقے فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے، اور اسی میں اس کا رقبہ جو ہے وہ 22,51,030 مربع میل پر پھیل گیا۔ عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصہ میں زیر کر لیا گیا۔ پولیس کے محکمے سمیت آج کے دور کے 40 سے زائد محکمے حضرت عمر فاروق کے دور سے قائم ہیں۔ اسی لیے معروف کالم نویس محترم جاوید چودھری نے سیدنا فاروق اعظم کو اصل سکندر اعظم قرار دیا تھا کہ سکندر اعظم نے بلا شبہ پوری دنیا پر حکومت کی، لیکن آج نہ سکندر اعظم کے نظام سے کوئی فیض حاصل کر رہا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی پیروکار آج کی دنیا میں باقی ہے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم وہ انسان تھے کہ جن کے کروڑوں چاہنے والے دنیا میں آج بھی موجود ہیں، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کے رائج اصولوں سے آج بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ پہلے زمینیں صرف بارش میں آباد ہوتی تھیں یا تھوڑا بہت پانی اسٹاک کیا جاتا تھا، لیکن سیدنا فاروق اعظم نے دنیا کو نہری نظام دیا، جس کی وجہ سے آج دنیا بھر کی زمینیں سرسبز و شاداب ہیں۔ وہ عظیم فاتح جن پر بلا شبہ پوری امت کا فخر بنتا ہے، دنیا سے یکم محرم الحرام کو رخصت ہوئے، لیکن اپنوں نے ان کے فضائل و مناقب بیان کرنا چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے امت کا ایک بڑا طبقہ سیدنا فاروق کی اصل شخصیت اور فتوحات سے ناآشنا ہے۔ جب اپنوں نے فضائل بیان نہیں کیے تو پھر منافقین نے مارکیٹ میں جو بات چلا دی وہ چلتی رہی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان میں کئی اپنوں کے ذہنوں میں سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے وسوسے اور اندیشے پیدا ہو گئے۔ بھلا ہو حضرت حق نواز کا، انہوں نے مسجد و محراب سے لے کر چوک چوراہے تک سیدنا فاروق اعظم کی مدح بیان کی، یکم محرم کو مدح صحابہ جلوس کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے سچ سے گرد ہٹی، لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کے کردار سے درست آگاہی ملنا شروع ہوئی تو دشمنان فاروق اعظم تڑپ اٹھے۔ پہلے حضرت حق نواز کو گولیوں سے بھون دیا، پھر انہوں نے ریاست و حکومت پاکستان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور یکم محرم کے دن کسی بھی تقریب پر حکومت نے پابندی عائد کر دی۔ یقیناً پھر بھی دیوانے جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں نکلتے ہیں، حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن حکومت ہر جگہ پر ان کا راستہ روکتی ہے۔ ایسے میں اکابرین امت کو چاہیے کہ وہ چپ کا روزہ توڑیں۔ بدعت و عدت کی باتیں اس وقت اس لیے عجیب ہیں کہ حضرت فاروق اعظم پر الزامات لگ رہے ہیں، جب صحابہ اکرام پر، اہل بیت اعظام پر الزام لگیں تو پھر ان کی مدح بیان کرنا واجب ہے۔ اس لیے کب تلک اکابرین الگ تھلگ رہیں گے؟ حکومت سے اصولی بات کی جائے کہ جب ملک میں سکھوں تک کو گرو نانک کی تقریب منانے کی اجازت ہے،
جب اس دن کی نسبت سے ہندوستان تک سے لوگ پاکستان آ سکتے ہیں تو پھر اپنے ہی شہریوں کو اسلام کے عظیم فاتح کی یوم شہادت پر جلسے جلوس سے کیوں روکا جاتا ہے؟ جب اکابرین اصولی بات کریں گے تو اس سے یکم محرم الحرام کو یقیناً حضرت عمر کی شان بیان کرنا آسان ہو جائے گی۔ ریاست و حکومت بھی ایک نقطہ سمجھ لیں کہ بلا شبہ فرقہ واریت ایک لعنت اور زہر ہے، لیکن عظمت فاروق اعظم بیان کرنا فرقہ واریت نہیں ہے، نہیں